دریاؤں میں طغیانی کے باعث پنجاب کے بیشتر علاقے سیلاب کی زد میں ہیں۔ اموات کی تعداد 56 ہو چکی ہے، لاکھوں لوگ بری طرح متاثر ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ملک کے متعدد حصوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث مزید نقصان کا خدشہ لاحق ہے۔ پنجاب کے بعد اب سندھ میں بھی سیلابی صورتحال کے باعث عوام کے جان و مال خطرے میں ہے۔ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کیا ہے اور سندھ میں سیلاب کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پی ڈی ایم ایس سندھ سلمان شاہ۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، ایک طرف پنجاب میں اتنی بری صورتحال رہی، جس طرح سے سیلاب آیا، قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، جانوروں کا نقصان ہوا، اب یہ سیلابی ریلا سندھ کی طرف جا رہا ہے، تو سر آپ کی کیسی تیاری ہے؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی پنجاب میں جو کچھ ہوا اس سے کہیں نہ کہیں ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ یہ بڑا خطرناک فلڈ ہے اور یہ اب سندھ کی طرف آ رہا ہے، تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا کیا بیک اپ پلان ہے اور کیسی تیاری ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ کے توسط سے جو ہے وہ اس وقت جو سندھ کی صورتحال سیلاب کو منہ دینے کے لیے جو صورتحال ہے اور ہماری جو تیاریاں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بریف کر سکوں۔ سب سے پہلے تو سندھ اور پنجاب کے دونوں سیلابوں کو ہمیں سیپریٹلی دیکھنا پڑے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سندھ میں جو سیلاب آ رہا ہے وہ کچے کے علاقے میں آ رہا ہے۔ اگر وہ پانی کا کوانٹم اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو سیفلی گزار سکے تو ہمارے پکے کے علاقے وہ سارے کے سارے سیٹل ایریاز وہ الحمدللہ محفوظ رہیں گے، اور ہماری پوری کوشش بھی اس چیز کی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا جو سیٹل ایریاز ہیں وہ کسی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہوں۔ پنجاب میں انفارچونیٹلی جو سیلاب آئے ہیں وہ ان دریاؤں میں آئے ہیں مینلی جو کہ ایسٹرن ریورز ہیں، جو کہ انڈیا سے پانی جن میں چھوڑا گیا ہے اور نارملی وہ پورا سال نہیں بہتے، تو وہاں پہ ان کو بریچز بھی لگانے پڑے ہیں، وہاں پہ ان کے سیٹل ایریاز بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ لیکن الحمدللہ سندھ میں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ سندھ کے جو براجز کی کیپیسٹی ہے وہ بھی تقریباً 12 لاکھ ہے۔ ابھی تک کے جو ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں وہ ویری ہائی فلڈ تک میکسیمم آ رہے ہیں، شاید اس سے بھی کم 8 لاکھ پلس کا، 8 سے 9 لاکھ پلس کا ہمارے ایسٹیمیشن ہے کہ پانی گزرے گا، جس میں ہمارا کچا پورا کا پورا ڈوب جائے گا۔ صحیح ڈوبنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے گھر ڈوب جائیں گے، اننڈیٹ ہو جائے گا۔ صحیح اننڈیٹ ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ رہنے والی پاپولیشن ہے، جو ولیجز ہیں، جو علاقے ہیں، ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ صحیح یہ ایک روٹین میں ہر 2-4 سال بعد یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، یعنی سر کیونکہ اس سے ہر آبادی 2-3۔ متاثر نہیں ہوگی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں کہتے یہ نہیں کہہ رہا کہ آبادی متاثر نہیں ہوگا، آبادی متاثر ہوگی، وہ آبادی متاثر ہوگی جو کہ کچے کے ایریا میں رہتی ہے۔ وہ ہمارے پورے سندھ میں 16,38,000 کے قریب آبادی ہے جو کچے کے علاقے میں رہتی ہے۔ اس کا ایک ایک گاؤں، ایک ایک یونین کاؤنسل، ایک ایک جو ہے وہ تعلقہ وہاں پہ آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور اس میں کتنے لوگ رہتے ہیں یہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، صحیح اور ان میں سے کتنے لوگ جو ہے ریلیف کیمپس میں جائیں گے، وہ بھی جو ان کے نزدیک ترین ریلیف کیمپس ہیں وہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں جو لوگ نکلتے ہیں ان لوگوں کی یہ ایک، میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں سندھ کے کلچر کی اور کچے کے علاقے کلچر کی خصوصی طور پہ، کہ یہ ان کی ہر دوسرے تیسرے سال کی ایک روٹین ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اس روٹین ایکٹیویٹی کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک ارینجمنٹ بھی کیا ہوتا ہے پکے کے علاقوں میں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ریلیف کیمپس میں آئیں۔ جو ہمارا پریویس ہسٹورک ڈیٹا ہے، جو ہمارے پاسٹ کا ایکسپیرینسز کے بیس پر موجود ہے، تو 10-12% سے زیادہ لوگ میکسیمم ریلیف کیمپس میں نہیں آئے پاسٹ صحیح میں۔ صحیح جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں 2015 کے فلڈ کی، تو تقریباً 1.1 ملین آبادی تھی اس وقت، اور جو اس وقت ہمارے ایسٹیمیٹس ہیں تو اس وقت تقریباً 98,000 لوگ جو تھے وہ ریلیف کیمپس میں آئے تھے، جبکہ 1.1 ملین لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے تھے۔ صحیح تو ان لوگوں نے اپنا ارینجمنٹ کیا تھا، یا ان کے اپنے پکے پہ گھر ہوتے ہیں یا پھر ان کے ریلیٹیوز وغیرہ کے کوئی گھر ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور اب ہم نے اس مرتبہ جو سروے کیا ہے اور جو ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے وہ بھی ہم نے 3 کیٹیگریز میں کی ہے۔ پریورٹی 1 ولیجز وہ ہیں جو کہ 5 لاکھ تک کے پانی میں بھی جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں۔ ڈوبنے سے مراد یہ کہ ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ نشیب علاقوں میں ہوتے ہیں اور دریا کے ساتھ ان کی آبادیاں ہوتی ہیں۔ پھر پریورٹی 2 ولیجز وہ ہیں جو کہ 5 سے 7 لاکھ کے درمیان جو ہے وہ اننڈیٹ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے پریورٹی 3 وہ ہیں جو کہ 7 سے 9 لاکھ کی۔ تو ابھی جو ہمارے ایسٹیمیشن ہے وہ 7 سے 9 لاکھ کی ہے، لیکن جو ہم نے اپنی ایس او پیز جو ساری مرتب کی ہوئی ہیں اور جن پہ ہم عمل بھی کر رہے ہیں وہ سپر فلڈ کی ہیں، کیونکہ ایک اور بہت اہم فیکٹر ہے جو کہ ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا پاس کچھ اس معاملے میں ایکسپیرینسز صحیح نہیں ہے۔ جیسے جو 2010 کا سیلاب آیا تھا تو اس میں پنجنت پہ جو پانی، بیسیکلی آپ کو پتا ہوگا پنجنت کے بعد پانی سندھ کی طرف آتا ہے، لیکن پنجنت پہ لاسٹ ریڈنگز ہوتی ہیں، تو کوہ سلیمان رینج میں اگر کوئی اب نارمل بارش ہو جائے تو پانی ایڈ آن ہو جاتا ہے گدو پہ، جو ہمارے ایسٹیمیشن سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے ابھی تک تو ہمارے ایسٹیمیشنز
جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ کے اراؤنڈ، 8 سے 8 کے درمیان ہے، لیکن ہم اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ وہ سچویشن ڈیولپ ہو تو پھر ہم اس طریقے سے بے خبری میں جو ہے وہ نہ مارے جائیں. صحیح. جی سر ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ روٹین ایکٹیویٹی ہے، مطلب ہم اس کو یہ کہہ کے جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے فیوچر میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ رائٹ آف لائف تو پاکستانیوں کے پاس ہے، رائٹ آف سیکیورٹی بھی ہے، تو حکومت کو ایسے کیا انتظامات کرنے چاہیے کہ اس صورتحال سے ہمیشہ میں کے لیے نپٹا جا سکے؟ دیکھیں جی، میں شاید آپ کو صحیح میسج کنوے نہیں کر سکا آپ کے پچھلے سوال میں، شاید میں اس طریقے سے اس کو ورڈ میں نہیں لا سکا اپنے جملوں میں. جی روٹین ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کچے میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور ان کے کلچر کا یہ پارٹ ہے. جس طریقے سے نومیڈز ہوتے ہیں صحیح کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے. اس کو قطعی غیر سنجیدہ نہیں لینے کی ضرورت ہے، صحیح. کیونکہ پانی کسی کا ساتھ جو ہے کسی ٹائم پہ بڑھ سکتا ہے. لیکن شاید میں نے پچھلے سوال میں آپ کے جواب میں ایسے امپریشن دیا ہے کہ کوئی مطلب یہ روٹین جی ہے جی، تو وہ اس کو اب ہم کو اتنے اسی لیے پریشان نہیں اس ہے. پہ میں نے کہا کلیریفیکیشن لے لوں. تو سر جی ابھی بالکل، آپ نے بہت اچھا ریسورسز کیا. کیا ہیں آپ کے پاس کہ کن ریسورسز سے اس صورتحال سے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، مینلی اگر آپ تو سب سے پہلے پروٹیکشن آتی ہے کہ ہمارے بند اور ہمارے جو ہیں وہ جو ہمارے پشتے ہیں وہ محفوظ رہیں. ہمارے پاس سندھ میں تقریباً 102 ورنیبل پوائنٹس ہیں جہاں پہ پاسٹ میں جو ہے کوئی نہ کوئی بریچ ہوا ہے یا کوئی وہاں پہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی مس ہیپ ہوا ہے. تو ان 102 ورنیبل پوائنٹس پہ ہم ہمیشہ واچ رکھتے ہیں، گدو سے لے کے سمندر تک جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ بینک پہ دونوں سائڈ بنتے ہیں. اس میں سے 44 تھوڑے زیادہ کریٹیکل ہیں، اور اس 44 میں سے کچھ جو ہے وہ موسٹ کریٹیکل ہے. تو اکارڈنگ ٹو ان کی کریٹیکلٹی کے حساب سے کہ وہ کتنے کریٹیکل ہیں اس پہ میننگ ہوتی ہے، اس پہ مشینری پلیس کی جاتی ہے، وہاں پہ اسٹون پہ کا سامان رکھا جاتا ہے، اور جو اس کی جو واچ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے فلڈ تھریٹس کے حساب سے اس پہ نمبر آف بندے اور اتنا نمبر آف فریکوینسی آف وزٹس بڑھایا جاتا ہے، تاکہ کوئی حصہ بند کا ایسا نہ رہے کہ وہاں سے پانی جو ہے وہ بند کو کمزور کرے. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ سپر فلڈ میں جو ایس او پی ہوتی ہے وہ 1 مائل، یہ ریڈیوس مائل جو اریگیشن والوں کی ٹرمنالوجی ہے، اس میں 16 بندے ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں، اور لانڈیاں کہلاتی ہیں جو کہ ان کے واچ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں. تو 1 مائل کے اندر وہ تقریباً نہیں بلکہ بند مینول کے حساب سے 4 لانڈیاں بنتی ہیں. صحیح. تو یہ ایک تیاری ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ اگر جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے یا جو لوگ ریلوکیٹ ہوں گے ان کے لیے کیا ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے. جی جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 90% لوگ جو ہے پاسٹ میں وہ پیچھے جاتے رہے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے پاس. لیکن ہم نے جو اپنی تیاری ہے وہ پوری کی پوری پاپولیشن کے لیے ریلیف کیمپس آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کی یعنی ہیں. کہ سندھ اس اب وہ وقت جیسے پوری طرح تیار ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو بیک اپ پلان بھی ہے، ریلیف کیمپس بھی ہیں؟ جی ہاں، ریلیف کیمپس بھی ہیں، بیک اپ پلان بھی ہے، اور خدا نہ خواستہ سچویشن کسی اور طرف جاتی ہے کہ جیسے میرے منہ میں خاک، کوئی مطلب سپر فلڈ یا اس ٹائپ کی کوئی خدا نہ خاصا بریچ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری ہم نے رکھی ہوئی ہے. تقریباً صحیح. ہم نے 1948 ٹوٹل ریلیف کیمپس ہمارے پاس سندھ میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں. وہ جیو ٹیگڈ ہیں، ان میں کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں، وہاں پہ کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، وہ ساری تیاری موجود ہے. اب آ جاتے ہیں ایویکویشن کی پارٹ کی طرف. تو اس وقت سندھ نے 742 پرائیویٹ بوٹس کو انگیج کیا ہوا ہے. یہ 742 بوٹس میں 9650 کے قریب ایک ٹرپ میں ہم لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں فرام 1.2، ان کو پکے کی طرف لا سکتے ہیں. اور وہ مختلف اضلاع میں مختلف کوانٹٹی اکارڈنگ ٹو وہاں کی پاپولیشن کتنی ہے، تو ان کی بھی ہم نے ایک پوری ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. صحیح. جی سر ابھی کلائمیٹ چینج کی میں بات کروں تو یہ ایک ریئلٹی ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اس چیز سے بچا جا سکے؟ کیونکہ یہ ایک تو ریئلٹی ہے، ہونا ہے. کہیں نہ کہیں جب ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو وفاق میں اور صوبوں میں ایشو آ جاتا ہے ڈیمز کو لے کے. ان یور اوپینین ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کو کنٹرول کر سکے کسی حد تک؟ دیکھیں جی، ڈیمز تو اٹ سیلف لارج ڈیمز تو ہمیشہ کنٹروورسل رہے ہیں، اور اس پہ ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، چاہے ڈیولپڈ ورلڈ ہو یا انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کنٹریز ہوں. کیونکہ اس کے اپنے پروز ہیں، اپنے کونز ہیں. ان کی ایک سرٹن لائف ہوتی ہے، ہیوج انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لارج پاپولیشن کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، اور جو آپ کا نیچرل ایکو سسٹم ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. اس کے لیے جو سیکنڈ آپشن بنتا ہے وہ ہوتا ہے میڈیم یا اسمال ڈیمز یا سب سرفیس ریچارج ڈیمز ان کو بولا جاتا ہے، کہ جو اپنا پانی سٹور کرتے ہیں وہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں، اور اس سے آپ کے جو سب سرفیس واٹر لیول ہے اس کو ریز کیا جاتا ہے. اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں کہ
کیا طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں ڈیمز کے علاوہ، کیونکہ ڈیمز کے تو میں اس کا کوئی اتنا اس کے مطلب حق میں نہیں ہوں لارج ڈیمز کے. صحیح. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے، اپارٹ فرام ادر ریزنس جو کہ ڈیبیٹیبل ایشوز ہوتے ہیں اب کہ کہاں پہ بن سکتا ہے کہاں پہ نہیں بن سکتا، وہ سارے ان کو کیپنگ اٹ اپارٹ. تو جو اور جو الٹرنیٹ سولوشنز ہیں اس میں یہی کہوں گا کہ جو ہم یہ کلائمیٹ چینج کا جو فیس کر رہے ہیں اس کا بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے نیچرل واٹر ویز ان کو آکوپائی کر لیا ہے، وہاں پہ سیٹلمنٹس بنا لیے ہیں، وہاں آبادیاں بن گئی ہیں، ان کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے. وہاں پہ کہیں پہ روڈ بنا دی ہے تو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ رک جاتا ہے، پھر پیچھے وہ پونڈنگ ہو کے اور وہ جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ہم نے ریلوے ٹریکس بنا لیے ہیں، ہم نے نہریں بنا لی ہیں، تو وہ سارے ان فیکٹرز کو کیٹر فار نہیں کیا گیا جو نیچرل جو واٹر ویز ہیں. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں چھوٹی سی کہ جب یہ انڈس کو کنٹین کیا گیا تھا پری پارٹیشن دور میں، تو اس زمانے میں سندھ میں 3 دریا بہتے تھے، ایک رائٹ بینک آف انڈس، ایک لیفٹ بینک آف جو ابھی کرنٹ انڈس ہے. تو ہم نے اس ساروں کو ایک انڈس میں کنٹین کر دیا اور باقی جو 2 تھے دریا وہ ہم نے سارٹ آف ان کو چھوڑ دیا. اب اس سے نقصان یہ ہوا ہے جیسے 2022 میں جب ہمارا فلڈ آیا تھا تو وہ سارا کا سارا ہماری بارشیں ہوئی تھیں ہمارے لیفٹ بینک اور رائٹ بینک دونوں سائڈوں پہ، تو وہ اور بلوچستان سے بھی پانی آیا تھا، تو جو پانی کا نکاس تھا وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، اسپیشلی ان ڈپریشنس میں جو ڈھورے ہم سندھی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی مطلب زمین کے اندر اور مزید ہوتے ہیں، وہاں پہ تو پانی نکلنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوا تھا کیونکہ اس کا کوئی نکاس موجود نہیں تھا. آرٹیفیشیل مشینری اور پمپنگ کے ذریعے اس کو نکالنا امپاسبل ہے، بہت زیادہ ایفرٹس ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے وہ جو ہے وہ کافی پرولونگ رہا تھا. تو میں آپ کو کٹ شارٹ میں یہ کہوں گا جتنی جلدی اپنے نیچر سسٹم کی طرف ہم جائیں گے اتنی جلدی جو ہے ہم اس ٹائپ کے ڈیزاسٹر سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں گے.